بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مومن کو علم سے سیری حاصل نہیں ہوتی یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ علم کب تک حاصل کرنا چاہیے؟ فرمایا جب تک زندگی ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک حدیث کے لیے کئی دن اور کئی رات سفر کرتا تھا۔ شیبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص ملک شام کے آخر سے چل کر یمن کے آخر تک محض اس لیے سفر کرے کہ علم کی ایک بات سنے تو میرے نزدیک اس کا سفر ضائع نہیں ہوا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو کوئی طلب علم کے سفر کو جہاد نہیں سمجھتا اس کی عقل میں نقص ہے۔ ابن ابی غسان کا مقولہ ہے کہ آدمی اس وقت تک عالم ہے جب تک طالب علم ہے، جب طالب علمی کو خیر آباد کہہ دے تو جاہل ہے۔ ابو اسامہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے زیادہ ملک در ملک گھوم کر طلب علم کرنے والا نہیں دیکھا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ جب پہلی مرتبہ طلب علم کے لیے نکلے تو 7 سال تک سفر ہی میں رہے۔ بحرین سے مصر، پھر رملہ، وہاں سے طرطوس کا سفر پیدل کیا۔ اس وقت اس کی عمر 20 سال کی تھی۔ ابن المقری فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ایک نسخہ کی خاطر 70 منزل کا سفر کیا۔ ان بزرگوں کی دل میں شوق علم کی ایسی بےتابی تھی جو ان کو کسی ملک یا شہر میں قرار نہیں لینے دیتی تھی۔ ایک سمندر سے دوسری سمندر اور ایک بر اعظم سے دوسری بر اعظم کا سفر تحصیل علم کے لیے کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو ان کی والدہ نے کسب معاش کے لیے بھیجا۔ یہ حصول رزق کے لیے مختلف کام کرتے رہے۔ والدہ کا مشورہ تھا کہ اگر کپڑے دھونے کا فن سیکھ لے تو کچھ گزرے اوقات کا بندوبست ہو جائے۔ ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درس میں شریک ہوئے تو انہیں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ والدہ صاحبہ کی طرف سے اصرار تھا کہ محنت مزدوری کر کے پیسہ کمائے، اور ان کا دل چاہتا تھا کہ علم حاصل کر کے عالم بنو۔ انہوں نے سارا حال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے گوش گزار دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے شاگرد رشید میں سعادت کے آثار دیکھے تو فرمایا کہ آپ درس میں باقاعدگی سے آتے رہے، ہم آپ کو کچھ ماہانہ وظیفہ دے دیا کریں گے، وہ آپ اپنی والدہ کو دے دیا کریں۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سارا مہینہ امام صاحب کی مجلس درس میں شریک رہتے، اور امام صاحب رحمہ اللہ اپنی گھروں سے کچھ وظیفہ کے طور پر پیسے دے دیتے جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ اپنی والدہ کے سپرد کر دیتے۔ کافی عرصہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ ایک دن امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی والدہ کو پتہ چلا کہ بیٹا محنت مزدوری کے بجائے تحصیل علم میں مشغول ہے تو وہ برافروختہ ہوئی۔ بیٹے کو سمجھایا کہ تمہارے والد فوت ہو گئے ہیں، گھر میں کوئی دوسرا مرد نہیں جو کمائے، لہٰذا اگر تم کوئی کام کاج کرتے تو اچھا ہوتا، بہتر تھا کہ کوئی فن سیکھ لیتے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے یہ ماجرا امام صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ امام صاحب نے کہا کہ اپنی والدہ سے کہنا کہ کسی وقت آ کر میری بات سنے۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اپنی والدہ کو لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ والدہ نے امام صاحب کی خدمت میں وہی صورتحال پیش کی جو آپ پہلے سن چکے تھے۔
آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے بیٹے کو ایک فن سکھا رہا ہوں کہ جس سے یہ پستہ کا بنا ہوا فالودہ کھایا کرے گا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی والدہ سمجھی کہ شاید امام صاحب رحمہ اللہ خوش طبی فرما رہے ہیں، تاہم خوش ہو گئی، کیونکہ گھر کا خرچہ تو وظیفہ کی وجہ سے چل رہا تھا۔ جب امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے تکمیل علم سے فراغت حاصل کر لی اور ابو یوسف رحمہ اللہ امام بن گئے تو ان کے علم کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا۔ حکومت وقت نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو قاضی کا عہدہ پیش کیا تو انہوں نے علمی مشغولیت کی وجہ سے معذرت کر دی۔ البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو بتایا کہ وہ یہ عہدہ قبول کر لے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ وقت کے چیف جسٹس بن گئے۔ پورے ملک میں ان کی قبولیت عام ہو گئی۔ حکومت وقت نے یہ ذمہ لیا کہ کام کے دوران کھانے کا بندوبست حکومت کی طرف سے ہوگا۔ ایک دفعہ خلیفہ وقت ان کو ملنے کے لیے آیا اور اپنے ہمراہ پیالے میں فالودہ لایا۔ جب امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو پیش کیا تو کہا، حضرت یہ قبول فرمائیے، یہ وہ نعمت ہے جو ہمیں کبھی کبھی ملتی ہے مگر آپ کو روزانہ ملا کرے گی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ خلیفہ نے کہا کہ یہ پستہ کا بنا ہوا فالودہ ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ حیران ہوئے کہ استاذ مکرم کے منہ سے نکلی ہوئی بات من و ان پوری ہو گئی۔